رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں کہ نزول قرآن والی رات بڑی خیر و برکت والی تھی۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اس رات شروع ہوا، اور بعض مفسرین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس میں پورا قرآن ام الکتاب سے منتقل کر کے حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، یعنی اسی رات سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں اور بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا، یا یہ سارا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا، پھر وہاں سے حسب موقع و ضرورت تقریباً 23 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ البتہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات اسی رات غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس رات کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں؟ اس رات آئندہ سال میں دنیا پر واقع ہونے والے اہم امور کے نہایت ٹھوس اور پائیدار فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی مضمون کو سورہ قدر میں یوں بیان فرمایا گیا، اس رات ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں، یعنی کائنات کے نظم و نسق کے بارے میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ افراد، اقوام اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، یعنی افراد یا اقوام کی زندگی اور موت، فتح و شکست، عروج و زوال، قحط و ارزانی اور رزق کی تنگی و فراوانی وغیرہ سے متعلق فیصلے اسی رات کر دیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ طلوع فجر تک وہ رات سراسر سلامتی ہے۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور بعض راتوں کو اللہ نے بعض راتوں پر فضیلت بخشی اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت بخشی۔ مثال کے طور پر پورے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو خصوصی اہمیت دی اور اسے سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو سید اللیل کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی رات کو نازل ہوا اور اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا۔
مفسرین نے لیلۃ القدر کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے عظمت و شرف والی رات، اور اس کی وجہ نزول قرآن۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کہ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان دنیا سے فرش دنیا پر یا آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین پر جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ جو تیسرا مطلب ہے کہ قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات کیوں عطا کی؟ ہمارے اندر کون سی خصوصیت تھی، کون سی خوبی تھی؟ تو اس کے حصول کا جو سب سے اہم سبب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امت کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 83 سال اور 4 مہینے نہیں، بلکہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو 1000 یعنی 1000 کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ زیادہ حساب نہیں جانتے تھے اور ان کے ہاں گنتی کا سب سے بڑا عدد 1000 ہی تھا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ طویل زمانہ۔ اس وضاحت کے بعد اس آیت کے 2 مطلب جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ بنی نوع انسان کی خیر و بھلائی کا کام جتنا اس ایک رات میں ہوا یعنی نزول قرآن، اتنا کام کسی طویل دور انسانی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مطلب کی تائید میں ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث آپ کو بخاری میں ملے گی۔ اس کے علاوہ بعض حضرات 1000 مہینے سے مراد 1000 مہینے ہی لیتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس ایک رات کی عبادت ان 83 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے جن میں شب قدر کو شمار نہیں کیا جائے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے بارے میں بات رکھی کہ اسے رمضان میں کب تلاش کرنا ہے، اور احادیث کی روشنی میں اس کی فضیلت بھی بتائی۔ یہ مبارک رات کس امت کی خصوصیت ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اس بات کو یوں بیان فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں، اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی یہ جو بہترین امت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا گیا ہے، اس کی شرائط بہت سخت ہے۔ ہمیں کیوں بہترین امت کہا گیا ہے؟ کیونکہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت صرف اس وجہ سے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے وہ بہترین امت رہیں گے، اور جب وہ اس فریضے میں کوتاہی کریں گے
تو بہترین امت نہیں رہیں گے۔ برے کاموں سے مراد کفر، شرک، بدعات، ناپسندیدہ رسوم، فسق و فجور، ہر قسم کی بد اخلاقی، بے حیائی اور نامعقول باتیں ہیں۔ ان سے روکنے کا فریضہ ہر مسلمان پر انفرادی اور اجتماعی طور پر لاگو ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان ہی سے روکے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ یہ حدیث آپ کو مسلم میں ملے گی۔ نیک کاموں سے مراد توحید، خالص توحید اور ارکان اسلام کی بجا آوری، بدعات سے اجتناب، قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی، اور تمام مسلمانوں سے مروت، اخوت، ہمدردی اور خیر خواہی وغیرہ ہے۔ ماہ رمضان میں چونکہ دل بہت نرم ہوتے ہیں اور نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے اور گناہ کرنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم روزہ دار ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے روزے کی بہت پرواہ ہوتی ہے الحمدللہ، تو گناہ کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں جو امت وسط ہونے کی وجہ سے ہمارے کندھوں پر ہے، لیکن یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ امت وسط تبھی ہوں گے جب دونوں کام کریں گے، یعنی نیکی کا حکم بھی دیں گے اور برائی سے منع بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع نہ کریں کہ لوگ برا مان جاتے ہیں۔ جب برائیاں بیان کی جائیں گی تو لوگ برا مان جائیں گے، لوگ ہمارے دروس میں نہیں آئیں گے، لوگ ہم سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہم بہترین امت نہیں ہو سکتے، کیونکہ دو کام کریں گے تو شرط لگا دی گئی کہ بہترین امت ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ شب قدر رات کون سی ہے؟ علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازیست رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا تھا، یعنی لیلۃ القدر کی کسی ایک رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کی خبر دے دی، یعنی کون سی رات ہے، مگر جب اس کی خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ نے اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا، سو تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرتے رہو۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجتا ہے، اور وہ ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص، 2 شرائط ہیں، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو حدیث بخاری میں ملے گی۔ اب شب قدر میں سب سے افضل دعا جو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ معافی اس رات بھی بالکل عام نہیں ہے کہ ہر بندے کو معاف کر ہی دیا جائے گا۔ اس میں بھی ایک حدیث میں 4 ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو اس رات بھی مغفرت نصیب نہیں ہوتی، یعنی اتنے بد نصیب لوگ ہیں وہ کہ جب رحمت اور مغفرت کے دریا بہہ رہے ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کون سی ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ سرد، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ ایک پرسکون اور معتدل رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات کا چاند ایسا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور اس رات میں ہر چیز پرسکون ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تیسری ہے کہ اس رات کے بعد جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک روشن چمکدار تھال کی طرح ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں لیلۃ القدر کی افضل راتوں میں سے جو ہمارے پاس آئیں گی انشاءاللہ، ان میں افضل اعمال کون سے کیے جائیں۔ سب سے پہلا جو افضل عمل ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ جب وضو کریں تحیۃ الوضو کے 2 نوافل پڑھ لیں۔ دوسرا، اگر ممکن ہو اعتکاف کی نیت کریں، اعتکاف کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جا سکے۔ تیسری چیز کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سورہ بقرہ کی 201 آیت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تمام نمازیں اپنے اول وقت پر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ نفل نماز ادا کریں، خاص طور پر تہجد کا ضرور اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ توبہ اور استغفار کریں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کا عزم کریں۔ ذکر و اذکار یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور درود شریف کی کثرت کریں۔ اس مبارک رات میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں، یعنی صدقہ کریں، خیرات کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اب چلتے ہیں ان مشہور غلط فہمیوں کی طرف کہ جو عام عوام میں علم نہ ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ پہلی یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں ہی رات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آیا کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ شب قدر میں آسمان پر روشنی نظر آتی ہے، یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے، یعنی کہ لازم علامت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات قدرتی طور پر موسم جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے، یا کوئی ستارہ بہت روشن ہوتا ہے تو وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ لیلۃ القدر صرف چند خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ بالکل نہیں، یہ رات ہر اس شخص کے لیے ہے جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رمضان میں قرآن اور ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور اس کا آپس میں رمضان کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اور اس مہینے کی ساری عبادات آپ دیکھیں قرآن کے گرد جو ہے نا وہ گھومتی ہیں۔ نوافل دیکھیں، تراویح دیکھیں، دورہ قرآن دیکھیں، قرآن کے ویسے تلاوت دیکھیں، ہر عبادت قرآن کے ساتھ جڑتی ہے۔ اور رمضان
کے جو روزے ہیں وہ دراصل ایک عظیم جو اللہ کی نعمت ہے اس پر شکر کا اظہار ہے، اور وہ نعمت کون سی ہے؟ بلا شبہ قرآن کریم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر کے اس مہینے کو دیگر مہینوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرماتے اور بکثرت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ رمضان اور قرآن کو اس طور پر بھی مناسبت حاصل ہے کہ یہ دونوں روز قیامت بندے کے حق میں سفارش کریں گے اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قرآن کی آیات کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس میں غور و فکر نہیں کرتا، کیونکہ ارشاد ربانی ہے اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اس کی وضاحت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تفکر و تدبر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ قرآن جو کہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اگر اسے سمجھ کر اور غور و فکر کر کے نہ پڑھا گیا تو اس پر عمل مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ عام انسانوں کی رسوائی اور ذلت کی بات ہوگی کہ ان کے پاس دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، پھر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، اگر دنیا کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو جن لوگوں کے بچے سائنس پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب تک پریکٹیکل ساتھ میں پاس نہیں ہوگا تو تھیوری میں پاس ہونا جو ہے نا وہ پاس ہونے کے برابر نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں میں پاس ہونا شرط ہے، ایک میں پاس ہو کے دوسرے کو متوازن نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن اگر تھیوری کی شکل میں آپ کے پاس ہے تو پریکٹیکل میں جب تک نہیں آئے گا۔ یعنی اگر ہماری زندگی میں قرآن موجود ہی نہیں ہے، جب ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کو دیکھتے ہیں، اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کا نفع نقصان سوچتے ہیں، اور ہم کہیں پر بھی قرآن سے رجوع نہیں کرتے، کہیں پر بھی ہماری زندگی میں قرآن عملاً نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ناکام ہیں، اس دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت کی ناکامی بھی ہمارے حصے میں آئے گی۔ تو اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ اگر آپ بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں دنیا کا پورا علم آپ کے پاس ہے، ہر قسم کی بات پر آپ بحث کر سکتے ہیں، ہر قسم کی بات کا دلیل سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں قرآن اس طرح اوپر رکھا گیا ہے کہ جیسے وہ ڈاکٹر کی دوائی پر لکھا ہوتا ہے نا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھے۔ ہم نے قرآن کو سب کی پہنچ سے دور اوپر لپیٹ کے بہت اچھے سے غلاف میں رکھ دیا کہ رمضان آئے گا تو اس کو کھول لیں گے، اور پورے 11 مہینے ہم نے اپنی زندگی کو دنیا والے لوگوں کے حوالے کر دیا اور قرآن سے کوئی مدد، کوئی رہنمائی نہیں لی۔ تو کوشش کریں کہ اس رمضان سے پہلے ہی جب آپ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے ایک گوشے میں ضرور بیٹھیں اور وہاں اپنی زندگی کو اثر نو ترتیب دیں۔ جہاں جہاں زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، قرآن عملاً زندگی میں شامل نہیں ہے، وہاں سے اپنے قدم قرآن کی طرف موڑ دیں اور اپنے ساتھ عہد کریں کہ جب اگر میری زندگی رہی اور اگلا رمضان میری زندگی میں آیا تو میں اسی گوشے میں بیٹھ کے جو میں نے اپنے لیے ایک گول سیٹ کیا ہے، میں قرآن کی روشنی میں اس پر پورا اترنے کی کوشش بھی کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں اس کو لکھتی بھی جاؤں گی ہر دن کہ آج میں نے اپنی زندگی سے
یہ ایک نقطہ قرآن سے ٹکراتا تھا، اس کو میں نے نکال دیا، چاہے وہ دنیا میں کتنا بھی پسندیدہ تھا۔ یہ نقطہ قرآن میں میری ہدایت کے لیے تھا، لیکن دنیا مجھے اس کی طرف نہیں جانے دیتی تھی۔ میں آج اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتی ہوں۔ جب ہم قرآن کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کریں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمتیں اور رب کی مغفرت ہمارے حصے میں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔